الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم سے مرتد ہو گیا اپنے دین کو، جس نے چھوڑ دیا، فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ لے آئے گا، بقوم، ایسی قوم، یحبہم، جو اس سے محبت کرے گی، وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ مومنوں کے لیے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، دوست رکھیں گے مومنوں کو، وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے وہ سختی کریں گے۔ مجاہدون فی سبیل اللہ ہے، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا اور علم والا ہے۔ جب ایسی کو آیت نازل ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، تو صحابہ اکرام کان کھڑے کر لیتے کہ اللہ کا کوئی حکم آنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دین قبول کر کے پھر جائے گا تو ہم ان کی جگہ اچھے لوگ لے آئیں گے۔ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب یہ جو ظاہر ہوئے ہیں ابھی لوگ کافروں کی محبت میں ظاہر ہوئے ہیں، منافق ظاہر ہو گئے ہیں کہ خفیہ طور پر کافروں سے محبت کرتے تھے۔ ان سے پہلی آیات اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، مت پکڑو دوست یہودیوں اور عیسائیوں کو، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے دوست ہیں، اس کے باوجود پھر بھی تم دوست بناؤ گے تو تم یہودی ہو، پھر تم عیسائی ہو۔ اب شکار ہو گیا نا سارے عربی کا، ظاہر ہو گیا، سب نے اڈے دیے ہوئے تھے یہودیوں کو، سعودیہ نے بھی، بحرین نے بھی، قطر نے بھی، کویت نے بھی، سب نے اڈے دیے ہوئے تھے، ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اس یہودی کو۔ یہ دوستی لگاتے تھے کہ ہمیں ہماری فوج ان کی آپ کو بچا رہی ہے، بچا سکیں گے اور ذلیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہر مومن کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا ان کے دلوں کے اندر جو ہے، منافقوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، اللہ کو نہیں جانتا میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مومن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کہتا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست یہ دوست نہیں ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست رسول ہے، اور تمہارے وہ جو ایمان لائے ہیں وہ دوست ہے تمہارے۔ یہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہے، اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، یہ ایمان والے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم راکعون، اور رکوع کرتے ہیں، یہ ہے تمہارے دوست۔ یہودی عیسائی نہیں ہے، ظاہر ہو گیا نا سب کو۔ جو نہیں مانتے نا، ہمارے منافق نہیں مانتے نا بھائی، اور منافق نے بڑا نقصان کیا ہے اسلام کا۔ منافق نے عبداللہ بن ابی، منافق، مدینے کے اندر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتا، آپ کے پاس بالکل ممبر کے قریب بیٹھتا، اور آپ بات کرتے جمعے کہتا، پھر صحیح باتیں کرتا ہے، لیکن جب آپ چلے جاتے تو وہاں بٹھا دیتا، منافقوں کو کہتا جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو کتنا ظالم آدمی تھا، نمازیں پڑھتا
جہاد میں بھی جاتا اور جنگ احد میں 300 منافقوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی اور کافر 3200 تھے، ان 1000 میں سے 300 چلے گئے، 700 رہ گئے اور ان میں سے بھی 70 شہید ہو گئے۔ 630 لے کر زخمی آدمی بالکل زخمی واپس چلے گئے۔ لیکن یہ اس کا بیٹا ایک صحابی تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا صحابی تھا، اس نے کوئی بکواس کی ایک جنگ کے اندر، یہ ظالم لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، یہ کبھی کمین ہے، آج بھی وہ کہتے ہیں نا، غلط لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کی بیٹے نے کہا اللہ کے نبی میں اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں اس کا سرم کرتا ہوں۔ اور سورہ منافقون اتری میں ساری، اور ایک مقام سورہ توبہ میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، آگے لفظ آتے 70 مرتن، 70 بار بھی آپ دعا مانگے بخشش کی، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ حالانکہ دیکھو اس نے بھی اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کا چہرہ دیکھا اور اسی حالت میں فوت ہوا، ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی حضور کے نزدیک تھا، صحابی کے نظر منافق تھا۔ میرے بھائی منافق سے اللہ محفوظ کرے۔ اب بھی دنیا کے اندر بڑے لوگ مودودی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں غیر جانبدار ہو جانا کفر کی بات ہے۔ کفر اسلام لڑ رہے ہو نا، حق اور باطل، تو یہ بات کسی نعرے میں نہیں گا، یہ کفر کی سپورٹ ہے۔ ایسے لوگ جس نے کسی نعرے میں نہیں گئے، یہ جھوٹے ہو گئے۔ یہودی کو جو پتا چلا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، تو عبداللہ بن سبا کھڑا ہوا ایک یہودی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اتنا نقصان کیا اس نے پھر مسلمانوں کا، بیٹھتے ہی کہنے لگا یہ عثمانی کا نکاح نہیں مانتا، خلافت تو ہونی چاہیے عاشقیوں کے اندر، وہ تو بھیا خاندان کا۔ یہاں سے پھر گروہ بنتے چلے گئے، پھر لڑائی ہوتی شروع ہوگی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کی شرارت کی وجہ سے۔ منافق شرارت کرتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، ہر وقت بغض اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں دوست مت بناؤ۔ دوست ہمارا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایمان والے ہیں، آپس میں محبت، للمتحابین فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اور بغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔ ذاتیات کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کو دبایا ہوا ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، مارنے لگے، اس نے منہ پر تھوک دیا، حضرت نے چھوڑ دیا۔ یہودی پوچھے یہ کیا ہوا؟ اب تو میں تیرے قبضے میں تھا۔ اس نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تم نے میرے منہ پر تھوکا، میرا ذاتی مسئلہ ماننے میں چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ذات کے لیے کوئی دوستی نہیں ہے، اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، دشمنی کرنی تو اللہ کے لیے کرو۔ حضرت نے چھوڑ دیا، وہ بڑا مسلمان ہو گیا۔ یعنی اللہ کے لیے دوستی کرو، جس کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ ہمارے رشتہ دار نہیں نا، ہم نمازی ہیں، ایک دوسرے کو دوست کرتے ہیں۔ جماعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے ملو گرو، جو جماعت سے رہ جاتا ہے نا تو بہت سا اس کو بولنا چھوڑ دیتے تھے، یار ایک بندہ رہ گیا جماعت سے، چھوڑ دے اس کو۔ میرے بھائی دوستی اللہ کے لیے، اللہ کہتا میں تمہارا دوست ہوں، اللہ کہتا میں دوست ہوں، مجھے دوست بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر فرشتے بھیجے، احزاب کے اندر فرشتے بھیجے، حنین کے فرشتے بھیجے، فرشتے تو وہی ہیں، چپا چپا بھرا میں پورے آسمان بڑے فرشتوں کے ساتھ، ہم خود نہیں بلاتے ہیں، فرشتے تو وہی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے دوست بن جاؤ، میرے نبی کے دوست بن جاؤ، یہ اس کو بنا لو، تم کامیاب ہو اور یہودی سے بچ جاؤ۔ آپ کا شکار ہو گیا نا، سال منتظر میں آ گیا، بچاؤ مجھے کس طریقے سے، ملتے کر کے پاکستان میں آ گیا۔ اللہ محفوظ کرے ایسے ظالموں سے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر دہشت پھیلائی ہوئی تھی اور پوری دنیا کے حکمران اور آگے جو ہمارے ان کے ساتھی تھے وہ اس سے بڑے ظالم تھے، ان کا طبیعت کتنے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے کا دوست محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا